اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum, Mu'min and Mu'minat. You're watching Anam and Narooj Naqvi Official, and once again me and Narooj were here to discuss with you Maah Ramzan al-Mubarak, fiqh issues and the significance of the holy month of Ramadan. Aaj inshallah ta'ala program based hoga on the personal development in the month of Ramadan, how to be a better mu'min, کیسے سعادت کو حاصل کریں، کیسے توفیقات کو حاصل کریں، کیسے اس ماہ مبارک کی رحمت کو، مغفرت کو سمیٹیں، اس کی برکتوں کو سمیٹیں، اس کی فضیلتوں کو سمیٹیں. ہر مہمان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کی جاتی ہے، اور ہم سب کے ہاں خدا کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت آ رہی ہے، خدا کی جانب سے برکت آ رہی ہے، جنت کے دریچے کھلنے والے ہیں، آسماں کے وہ دروازے کھلنے والے ہیں جہاں مومنین کی جانب سے رزق آنے والا ہے، بینکوٹ آف بلیسنگز ہم دیکھنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی خدا ایسا دسترخوان بچھانے والا ہے، ایک ہمارے گھروں کا دسترخوان کی جس ہم کہتے ہیں کہ ہر ڈش ہو، ویرائٹی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک بینکوٹ آف مرسی اینڈ بلیسنگز اینڈ ریوارڈز جو آئے گا، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، ہم آج اسی کو ڈسکس کریں گے کہ ہر انسان اپنے جہاں پر بھی موجود ہے اپنے طور پہ سیلف امپرومنٹ میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک جگہ پر رک نہ جائیں، گرو کریں. اور گرو کس میں کریں؟ اپنے اخلاقیات میں گرو کریں، اپنی عبادات میں بھی گرو کریں، اپنے دینی دنیاوی معاملات میں، اپنے علم میں بھی ہم گرو کریں. تو یہ جو ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے، تو ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ یہ ایک بہترین خدا کی جانب سے دی گئی ایک ورکشاپ ہے، ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ جسے ہم اگر پراپر انداز سے تیاری کر کے گزاریں تو اس کے بعد ایک کارخانہ پروردگار ہے، جس کے بعد ہم ایک ایسے بہتر مومن بن کے نکلیں گے کہ جو مسلمان کو ہونا چاہیے، جس سے منع ہے وہ منع ہونے کی عادت ہو جائے گی، جو کرنا الاؤڈ ہے وہ کرنے کی عادت ہو جائے گی، گناہوں پر سختی سے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دور رکھیں گے اور اس پہ اصرار نہیں کریں گے، تو نفس کی بھی ایک ٹریننگ ہو جائے گی. اور اگر عبادات کا خیال رکھیں گے تو ہماری نفس کی اصلاح سے بھی ٹریننگ ہو جائے گی کہ یہ ہماری ڈائٹ بن جائے گی. انشاءاللہ آج میں اور عروج یہی شیئر کرنے والے ہیں، کیسے سیلف ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں ڈیورنگ دس بلیسڈ منتھ، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے منتھ آف ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، اس میں کن باتوں کے لیے سخت وعید کی گئی ہے کہ نہ کریں، کن باتوں پر فوقیت دی گئی ہے، ترجیح دی گئی ہے کہ انہیں ضرور کریں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ شارٹس دیکھ رہے ہیں، فقہی ایشو سے فیملیئر ہیں انشاءاللہ شارٹس میں، اور جو فقہی معاملات ہیں جو رمضان سے پہلے آپ کو روزے کے مسائل سیکھنے، اگر بعد میں اس کے بعد ہم کو ویڈیو ڈالتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سب کے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قضا روزوں کے، کفارے کے، فدیہ کے مسائل ہم رمضان سے پہلے سیکھ لیں. ہم پہ کیا، ہمیں صدقہ کتنا کرنا ہے، اور ہم نے روزے اگر ہمیں تعداد معلوم ہے یا بھول گئے ہیں تو وہ کیسے پورا کریں. اسی طرح ہم اس دروازہ رحمت میں اچھے طریقے سے داخل ہوں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے کم از کم ماہ رمضان مبارک کی، ویسے تو شعبان کے چند ہی ایام رہ گئے ہیں، رجب آیا گزر گیا، شعبان آیا گزر گیا، خدا کی بڑی عظیم نعمتیں تھی یہ مہینے، اب رمضان میں فقط ایک ویک رہ گیا ہارڈلی. تو اس لاسٹ ویک میں کیا کریں؟ اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو ایسا پاک کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں کہ خدا کے دسترخوان پہ جائیں تو پاکیزہ وجود کے ساتھ جائیں، استغفار پہ فوکس کر لیں. ابھی بھی وہ دن باقی ہیں، وہ روزے باقی ہیں کہ جن روزوں کو رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے کہ یا میرے پروردگار، میں اول ماہ رمضان کو تیری بارگاہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، شعبان کے آخری دنوں میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو کر اور تیری رحمت کی جانب پلٹ کر، کہ میں نے تمام مہینہ شعبان اپنا ضائع کر دیا، لیکن آخری ہفتہ بھی بہت اہم ہے کہ ابھی بھی روزے رکھ لیں اور مستحب کاموں کی تلاش کریں. گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم یہی شیئر کر رہے تھے کہ توبہ بار بار کریں، گناہوں پر اصرار نہ کریں، جلد از جلد چھوڑ دیں وہ معاملات جو اللہ کو ناپسند ہیں. ابھی اپنی دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لیں، ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اعمال کرنے.
کتنا عظیم مہینہ ہے. اگر میں عروج سے شیئر کر ہی رہی تھی کہ کل ہم بات کرتے ماہ رمضان المبارک کی، لیکن پروردگار عالم نے جہاں حرام مہینوں کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وہاں رمضان کا تعارف خدا نے بطور روزہ نہیں کروایا. رمضان المبارک کا تعارف خدا نے روزوں سے نہیں کروایا، قرآن سے رمضان کا تعارف کروایا ہے. تو کیا ہی ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت رقم کریں کہ جس کو فقط اس کے نام سے بلانا بھی اچھا نہیں اور خدا کو گوارا نہیں، کہ کبھی بھی رمضان مت کہو، یہ خدا کے ناموں میں سے نام ہے، کہو تو رمضان المبارک کہو، رمضان کریم کہو، رمضان کو عزت سے پکارو. اور رمضان المبارک کا تعارف قرآن پاک سے ہے، اس کتاب پروردگار سے ہے کہ جو تمام صحیفوں پر، تمام کتاب خدا پر جتنی بھی خدا نے نازل کی ان سب پر اہمیت رکھتا ہے، اور ایک یونیورسل ہمارے لیے کوڈ ہے زندگی گزارنے کا. تو اس مہینے کی تمام تر بہار جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے. تو ہم نے اپنے امور کی اصلاح کرنی ہے کہ ہم کس دن قرآن پاک کا کون سا جز تلاوت کریں، کون سی آیت پہ ریفلیکٹ کریں، اور اپنی جو میں نے بات کی تھی لائبریری مینٹین کر لیں. اور ایک بڑی اہم بات اور پیغام کہ خواتین جب بیٹھیں آپس میں، یہ کچھ چند دن رہ گئے، اور جب رمضان میں ایسا تو نہیں کہ ملیں گے نہیں لوگوں سے، ہم افطار پہ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو ایسی محفلیں بھی ہوں کہ جن کے 5 یا 10 منٹ میں آپ روزے سے ریلیونٹ مسائل ڈسکس کریں. خواتین اپنے جو ہے آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا شیئر کریں، وہ چیز جو خدا ان سے چاہتا ہے. ایک مومن کی مدد ہے مالی مدد، لیکن مومن کی سب سے بڑی مدد ہے علمی مدد. کہ اگر کوئی خاتون لا علم ہے تو دوسری خاتون دین کے امور سے اور دین کے علوم اس کو آتے ہیں اور فقہی معاملات اور فقہی مسائل سے واقف ہے. دیکھیں اسے کسی کا روزہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی عبادت ٹھیک ہو سکتی ہے، اور یہ بڑے اہم مسائل ہیں. تو خاتون دوسری خاتون کی ایسی مدد کرے کہ اگر علم میں لیک کر رہی ہے تو اس کو وہ علم دے. تو عروج کے ساتھ آج ہم شیئر کرنے والے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس آف منتھ اور رمضان. میں چاہوں گی کہ عروج بتائیں کیسے ایک بہتر مومن بنا جائے اس کارخانہ خدا میں کہ جب رمضان المبارک آئے ہم مینٹلی پریپیئر ہوں، فزیکلی پریپیئر ہوں کہ ہم نے ایک اچھا مومن بننا. انشاءاللہ ایک مومن اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ماہ شعبان کے اعمال ریوائز کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ چند قیمتی دن اس ماہ شعبان کے رہ گئے ہیں، ماہ شعبان المعظم کے رہ گئے ہیں، وہ تمام تر اعمالات مکمل کر لیجئے. قضا روزوں کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے کہ اپنے قضا روزے کائنڈلی جن کے رہتے ہیں قضا انہی دنوں میں شعبان المعظم کے مہینے میں پوری کریں. آپ کو اپنے واجب روزے کی قضا کا بھی ثواب ملے گا اور آپ اپنے پروردگار سے مستحب روزے کے ثواب کی بھی امید کر سکتے ہیں. تو پلیز تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کے لیے کہ اپنے قضا روزے انہی دنوں میں ایام میں پورے کریں. شعبان کے روزے کا خود سے بہت ثواب ہے. صدقہ و خیرات بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے. ماہ شعبان المعظم میں صدقہ کریں، خیرات کریں، روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ہے. اس کے علاوہ استغفار کا بار بار ذکر آیا، روایات نے بہت زور دیا گیا ہے کہ استغفار کریں، اپنے رب سے توبہ کریں، اور درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. درود پاک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے بھیجیں. یہ 4 اعمال بالکل سکپ نہ کیجیے. جو چند دن رہ گئے ہیں آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ماہ رمضان المبارک سے پہلے بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اور ایک بندہ مومن خود کو بہتر کیسے بنائے، تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کس پاک مہینے میں آپ اور ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی بخشی کہ اس سال 2024 میں ہم ماہ رمضان مبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں. ہمیں ایک پاک مہینہ پھر سے اپنی توبہ کو جو ہے کرنے کے لیے مل رہا ہے، اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے مل رہا ہے، اپنے جہنم کی آگ کو خود پر حرام کرنا اور جنت کو واجب کرنے کا موقع مل رہا ہے. کہ یہ یہاں پر ہم اگر اس طرح سے آپ سے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ جیسے ہم ڈسکشن کریں، میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہوں کہ جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ اب کچھ دن ہے اور ہم ابھی اس کی سگنیفیکنس بتائیں گے اور بس وہیں پر مکمل ہے. انشاءاللہ میں اور عروج یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ شب اول ماہ رمضان مبارک کے جو اعمال ہوں گے اس جرنی میں خدا اس کو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے مرحومین کے لیے آخرت کا بہترین سرمایہ قرار دے. اور یہاں پر ہم شیئر کریں گے آپ سے کہ ابھی جب ہم ذکر کریں وہ جب اشرا آئے گا رحمت کا کہ ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے. ماہ رمضان کا بہترین استقبال ہے اور جتنی بھی ہم گفتگو کریں ایک چیز پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ استقبال ماہ رمضان ہوتا ہے
तौबा के साथ। बिल्कुल। इस्तकबाल माह रमज़ान होता है, गुनाहों पर अब स्टॉप लगाएं, और वो गुनाह कॉन्शियसली भी होते हैं, अनकॉन्शियसली भी होते हैं, इंटेंशनल भी हैं, अनइंटेंशनल भी हैं। तो रूज जो बातें बता रही हैं आपको और जो मैं कुछ अर्ज कर रही हूँ, बेहतर है नोट्स बना लें। हम हर आलिम के लेक्चर्स के नोट्स बनाते हैं और हम दुनियावी लेक्चर्स के बनाते हैं, अब इस तैयारी के भी आप नोट्स बना लीजिए। जी अरूज, जब ये अशराए रहमत और मग़फ़िरत हम देखेंगे और हम एक बेहतर मोमिन बनना खुदा की बारगाह में हासिल होंगे, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम कहेंगे कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट होंगे हमारे लिए कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और हमें मालूम है। मैं हमेशा कहती हूँ मालूम सबको होता है, लेकिन हम सिर्फ रिवाइज करते हैं कि उनमें दोबारा कोताही ना हो। सबसे पहले एक पाक नाम से शुरू करूँगी कि ये रहमत, मग़फ़िरत और बरकत का महीना जो कि आने वाला है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। आपने फरमाया कि माह शाबान के आखिरी खुतबा में, ये माह शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी खुतबा जो कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने जो फरमाया खुतबे में, और कहा ए मुसलमानों खुशियाँ मना। ये खुतबा शाबानिया से इक़्तिबास है। ये आखिरी जो माह शाबान मुअज़्ज़म का खुतबा जुमा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप फरमाते हैं कि मुसलमानों खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी तरफ खुदा का महीना अपने अंदर रहमत, मग़फ़िरत और बरकत लेकर आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो हम में से कोई ये ऐसी ज़ुबान नहीं रखता या ऐसी ताकत नहीं रखता ज़ुबान में कि आपको माह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बताए जा सकें। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो उन्होंने फरमाया, मैंने आपसे वो शेयर किया। और एक बंदा मोमिन मज़ीद क्या करे कि वो एक अपने आप को बेहतर मोमिन बनाए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, अगर कोई बेहिजाब है, कोई खातून है, कोई बहन है, कोई बेटी है, अगर वो रमज़ान मुबारक में स्पेशली स्कार्फ लेती है, चंद दिनों के लिए लेती है, तो उसको डिस्करेज नहीं करना आप। ये हमने, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में देखें जाकर, गुज़िश्ता हमारी वीडियोस पे बेस्ड है कि जिसमें हमने यही चीज़ शेयर की है एक वाक़े के हवाले से, एक इंसिडेंट के हवाले से, कि डू नॉट हेल्प शैतान। अगर किसी को डिस्करेज करते हैं ना, तो इस तरह शैतान की हेल्प होती है। हम देखेंगे कि कुछ लोग इसमें आपको लोग नए सिरे से अमाल अंजाम देते नजर आएंगे और आपको लगेगा कि शायद हमारे ये कज़न्स या हमारे ये फ्रेंड्स पहले तो इतने नमाजी नहीं थे, पहले तो इतना सदका नहीं देते थे, पहले तो लोगों को ये हिजाब नहीं करते या ये चादर नहीं लेते, तो खास अय्याम में सिर्फ रमज़ान में जो है ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया करना। देखिए, वो जो स्टार्ट करेगा ना, वो खुदा ने उसको इस तरफ लाया है, खुदा ने उसकी वो हिदायत की है। दुआ करनी चाहिए और दुआ ही देनी चाहिए कि परवरदिगार तुम्हें इस चीज़ पर इस्तकामत अता फरमाए और तुम्हें इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई खातून मुकम्मल तौर पे नहीं कर रही है, लेकिन उसे लाइटर नोट पे और बड़े पॉजिटिव वे में समझाएं, दीन हमारा इस्लाम मोहब्बत का दीन है और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजुम अजमईन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने शफ़क़त और मोहब्बत निछावर करते हुए अपने किरदार और गुफ्तार से इस दीन को परवान चढ़ाया है। लोगों को जब दीन सिखाया तो मौला सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया था कि कम से कम ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़े। उठते बैठते तुम्हारी कंपनी में जो लोग हैं तुमसे इतना इंस्पायर हो जाएं कि वो दीन खुदा की जानिब बढ़ने लगे। और बेशक इनकरेज करें, अगर कोई ऐसा नौजवान या कोई छोटा बच्चा जो कि पूरा साल मस्जिद में नहीं जाता और वो इन खास अय्याम में रमज़ान की रिस्पेक्ट करते हुए जाना शुरू करता है और अपनी इबादत को उस मस्जिद में जाके करना चाहता है, तो इंशाअल्लाह वो कोई बहन बेटी हो सकती है, कोई मोमिना हो सकती है, कोई मोमिन बहन भाई हो सकता है, अल्लाह ताला खुद उसको हिदायत दे देगा और उस चीज़ पर इंशाअल्लाह तमाम कायम रखेगा। तो वो चीज़ें अगेन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो एक मोमिन को, बंदा मोमिन को बेहतर बनाएंगी माह रमज़ान में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद ने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान मुबारक में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आया कोई गुनाह भी ना करो और इसकी फ़िक्र भी ना करो। तो बेहतरीन काम ये है कि तमाम मुसलमानों ने गुनाहों से दूर रहना है। गुनाहों की डिटेल आपको मालूम है, गाना सुनना या हराम काम या मकरूह काम या झूठ बोलना, चुगलखोरी, किसी का दिल दुखाना या जुबान दराजी करना, गाली गलोच करना, हर एंगल जो कि बुराई का या गुनाह का कोई भी सबब बनता है, गुनाह से भी दूर रहना है। और अगर आपके दिमाग में सोच भी आती है तो
آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے فرمان کے مطابق آپ کو اس کی فکر بھی دماغ میں نہیں لانی. یہ یاد خدا کا مہینہ ہے. اپنے دماغ میں صرف عبادت پروردگار آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے اپنے روزے کا خیال رکھنا ہے, اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, اپنے مومنہ بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے, افطار کا انتظام کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب یہاں پر جہاں گناہوں کا ذکر آ گیا تو گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں, اور اگر ہم گناہ صغیرہ کے بارے میں بھی وہی خوف خدا رکھیں جو گناہ کبیرہ کے بارے میں, کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی سے پروردگار میں ہر حال میں باز رکھے. گو کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اور بندہ مومن نہیں چاہتا, لیکن جہاں پر آپ مومن ہے وہاں شیطان بھی ہے اسی دنیا میں, اور کبھی کبھی انسان اپنے رستے سے بالکل ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو جب شیاطین آپ پر اس طرح حملہ کریں, تو ابھی ہم نے ایک پرابلم ڈسکس کیا کہ اپنے آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانا, اس قسم کے خیالات کی جانب نہیں جانا. یاد خدا کا مہینہ ہے, کریں ایسا کیا کہ گناہ کی جانب رغبت ہی نہ ہو. مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے کہ گناہ کی جانب رغبت نہ ہو. تو سولوشن اس کے لیے کہ زیادہ زیادہ ریڈنگز کریں. ریڈنگ کس کی کریں؟ ریڈنگ کریں. آپ اسلامک لیکچرز بھی سنیں. آپ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے خدا کے کیا احکام اس پاکیزہ مہینے کے بارے میں وہ اسٹڈی کر لیں. ہم بھی جو کچھ آپ سے عرض کریں آپ یہ سن لیں. اور اذکار الہی سے ریلیونٹ ہماری یوٹیوب ویڈیو پڑی ہوئی ہے. خدا کے خاص اذکار ہیں جو گناہ سے بچنے میں بھی مدد دیتے ہیں اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے ہیں. شیطان آپ پر حملہ نہ کرے اس لیے مدد دیتے ہیں. اور اس کے حوالے سے شارٹس بھی ہمارے انمن عروج نقوی آفیشیل چینل پر ہیں. اور اذکار الہی کے پاور جو ہے کہ what are the most powerful وظائف ان اذکار, وہ ویڈیو بھی ہماری یقیناً موجود ہے. اس کو دیکھیں. ڈیلی دعاز پہ فوکس کریں. ابھی ہماری بہن ہے ایک نینا حسین, ان کا پیغام آیا کہ آپ سحر کے اعمال بھی بتائیے گا, افطار کے بھی. تو آپ کے لیے پیغام ہے نینا کہ انشاءاللہ ہم سحر کے اعمال بھی اور افطار کے اعمال بھی ماہ رمضان مبارک کے اول سے پہلے بتا دیں گے. اور ابھی ہم آپ کو ذرا تیار کر لیں, خود کو بھی تیار کر لیں, اور اس ماہ کی فضیلت کو سمجھ لیں, اس میں کرنے نہ کرنے کے کام سمجھ لیں انشاءاللہ. تو اور اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں دیگر قوموں کو کہ وہاں کے ایئرپورٹس پر بھی لائبریریز ہوتی ہیں, اور یہاں پر چاہے آپ کو انٹرنیٹ ملا ہو تو بھی آپ نے غلط مناظر کی جانب نگاہیں کرنی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بھی آپ کو ایک جو عام رویہ دیکھا جاتا ہے, یہاں پر نگاہیں ویسٹ ہو رہی ہیں. کن کاموں پہ نگاہیں آپ کی؟ ہر اس چیز پہ جو خدا کو ناپسند ہے. اور دیگر قومیں جو آپ سے آگے نکل گئی ہیں وہ پڑھ کے اور ریڈنگ کر کے اپنے آپ کو پہچان کے جان کر نالج لے کر وہ آگے نکل گئے. ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے, ابھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, خدا نے کیا خزانے نہیں قرآن پاک میں رکھے, تو اپنے آپ کو اذکار میں مشغول کریں. اپنی جو تھوڑی سی لائبریری بنائی ہے اس پہ ذرا غور و فکر کریں, اپنے ایشوز خود ایڈریس کریں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ان چیزوں سے بچاؤں. اور انٹرنیٹ پر غلط قسم کے مناظر دیکھنے سے پرہیز کریں, کیونکہ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں. جی عروج, اب اس بابرکت مہینہ اور اتنا فضیلت والا مہینہ اور اتنا دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ کہ عروج ابھی ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس مہینے کی تمام تر افادیت حاصل کی جا سکے, گناہوں سے کیسے بچا جا سکے, کون سی رکاوٹیں ہیں. وہیں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ سید الشہور مہینہ آ رہا ہے. ماہ رمضان مبارک کون سا مہینہ ہے؟ سید الشہور, تمام مہینوں میں افضل مہینہ, سید مہینہ رمضان المبارک, کہ جس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین, کہ ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو دیگر جو مہینے ہیں خدا کے ان پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیگر لوگوں پر. مولا کائنات کا مقام ہے, من کنت مولاہا فہذا علی مولا, سید الاولیاء ہے اور رمضان سید الشہور ہے. تو رسول پاک کا فرمان ہے کہ اس ماہ کی فضیلت جو ہے میرے بھائی علی علیہ السلام جیسی ہے. اب جس کا رسول مولا اس کے علی مولا, اور علی مرتضی علیہ السلام رسالت کی مسلسل ساتھ رہنے والے, حفاظت کرنے والے, تو خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا برکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ چاہے ابھی نیک کام کریں نا, اس کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ارادے کی ضرورت نہیں ہے. خدا اس ماہ مبارک میں, ماہ رمضان مبارک میں آپ کو ان چیزوں پر ثواب عطا کرنے والا ہے. میرا پروردگار اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ ہم گنہگار بندوں کو ان چیزوں پر اجر و ثواب ملے گا جو ہم نے پلان ہی نہیں کی, جن کی ہم نے انٹینشن ہی نہیں رکھی. ان انٹینشنل کاموں پر ہم کو ثواب ملنے والا ہے. کون سے ان انٹینشنل کام ہیں؟ سننے والے سوچیں گے کہ بھئی آپ بھی کیا بات کر دی انم نے, کہ کون سے کام ہیں جو جن کا ہم ارادہ نہیں کرتے, جن کی ہم نیت نہیں کرتے. دیکھیے آپ سونے کے لیے کوئی خاص نیت نہیں کرتے,
کہ میں سونے والا ہوں. آپ خاص نیت نہیں کرتے کہ میں سانس لینے لگا ہوں اس کی میں نیت کر رہا ہوں کہ میں اتنے گھنٹے سانس لوں گا. ہر وہ کام ایک جو بندہ مومن کر رہا ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی, وہ چلنا ہے, وہ اٹھنا ہے, وہ بیٹھنا ہے, وہ کھانا پینا سونا ہے, وہ سانس لینا ہے. ایک روزے دار کا اس ماہ مبارک کی عرض کر رہی ہوں, اس رمضان مبارک میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, آپ کا سونا, آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا, اگر یہ سب خدا ہی کی جانب رغبت دلاتا ہے تو سب کا سب ثواب ہے, سب کا سب عبادت ہے. تو خدا نے روزہ دار کے سانس لینے کو تسبیح قرار دیا, خدا نے روزہ دار کے سونے کو عبادت قرار دیا. اور الحمدللہ یہ بہت بہترین چیز ہے جو کہ وقت کے ساتھ کلیریفائی, اور باقی ماشاءاللہ بمعرفت لوگوں کو آلریڈی معلوم ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو کچھ بچے کہا کرتے تھے ہماری امی تو ہمیں سونے نہیں دیتی, گناہ ملتا ہے روزے میں سونے سے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کی, اگر کوئی بچہ اس طرح کہتا ہے یا پھر کسی اور سے سننے کو ملتا ہے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں آپ خود بامعرفت با علم لوگ ہیں, اب ہر کسی کو نالج ہے, سنی سنائی باتیں ہم نہیں کرتے, جو قرآن و سنت کی روح سے جو علماء نے کہا ہے ان پر عمل کرتے ہیں کہ ایک روزے دار کا سانس لینا, اٹھنا بیٹھنا, اس کا اپنے خانوادہ کے لیے سحر و افطار کا انتظام کرنا, کسی مسلمان بہن بھائی سے ہنس کر بات کرنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا, چھوٹے سے چھوٹا کام جو پروردگار عالم کی رضا کے لیے ہر اس کام پر ثواب ہے. آپ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے اگر آپ سو بھی جائیں گے تو آپ کا وہ سونا بھی عبادت ہے اس ماہ رمضان مبارک میں, یہ اس ماہ کی برکت ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ بندہ مومن خود کو کیسے بہتر بنائے, نہ گناہ کرنا ہے, نہ اس کی فکر ہونی چاہیے, کوئی امانت دیتا ہے تو خیانت نہیں کرنی, سوچنا بھی نہیں ہے خیانت کرنے کا, چغل خوری اور باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنا ہے, اور اس کی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. صرف یاد پروردگار عالم میں آپ نے اپنا دن صرف کرنا ہے, اس کو بزی رکھنا ہے. اس کے بعد روزہ کسی ایک چیز کا نہیں ہے, روزے کو بچانا بھی ہے آپ نے. اب بہت سے سوالات ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی شارٹ ویڈیوز میں وہ کلیئر کریں گے. کیا روزے میں آنے والی بالکل, کیا روزے میں جو ہے مووی دیکھ سکتے ہیں, ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں بار بار ریوائز کر رہی ہوں, بولتے جا رہی ہوں, یاد خدا کا مہینہ ہے, صرف وہ یاد ذہن میں ہونی چاہیے, آپ کے اوپر وہ طاری ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ روزہ میں نے رکھا ہے, اب میں نے اسی کا ذکر کرنا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے, پھر اس کو ترجمے سے سمجھنا ہے. کیونکہ ہمیں کوئی میسج آتا ہے نا, ایک انسانی نیچر ہے کہ آپ کو کوئی میسج آئے گا نا, بھاگ کے فون کو پکڑتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے, چاہے وہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہو یا ان نون نمبر سے, آپ کو وہ میسج دیکھنا ہے کیونکہ آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. لیکن ہم بہت بد نصیب ہوں گے اگر ہمارا رب جو کلام ہم سے کرتا ہے جو کہ خود قرآن کریم میں ہے, ہم اس میسج کو نہیں کھول کے دیکھتے. ہمیں واٹس ایپ کا میسج پہلے جلدی چیک کرنا ہے جبکہ قرآن پاک ہماری کبرڈز میں پڑا ہے. وہ نیند میں اٹھ کے بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نوٹیفیکیشنز میں ٹویٹر سے آ رہی ہیں, فیس بک سے آ رہی ہیں, انسٹا سے آ رہی ہیں, یا ہمارے واٹس ایپ سے آ رہی ہیں, یا کوئی بھی اپلیکیشن کی نوٹیفیکیشن ہے. ایک انسانی فطرت بن گئی ہے, اتنا ہم کنٹرولڈ ہیں اس حوالے سے. لیکن جو میسج ہمارے لیے آلریڈی آ چکا ہے اور ہمارے مسئلوں کا حل ایک کتاب خدا میں رکھ دیا گیا ہے, اور یہ ماہ مبارک مسلسل اسی کتاب خدا کی بہار کا ہی مہینہ ہے. تو میں نے کچھ ٹپس جو ہے خواتین کے لیے, خواہران کے لیے دی ہیں جن کو مسلسل ریوائز کرتے رہیں گے. میں روچ کی گفتگو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اب سے آنے والی آنورڈز ہر ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں ایک بہتر ماہ رمضان المبارک, پہلے سے بہت بہتر ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا کرے گی انشاءاللہ. کیونکہ پہلے ہم بس رمضان مبارک آ گیا, گروسریز ہو گئی ہیں, کل سے روزہ رکھیں گے, کچھ اس قسم کا. لیکن اب سے ہم مل کر ایک ارادہ کرتے ہیں, جتنی بھی آپ ہمارے یوٹیوب فیملی ہیں, جتنی بھی کمیونٹی ہے, نمبر آف پرسنز میٹر نہیں کرتے, جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خلوص میٹر کرتا ہے. اگر ہم باہم یہ ارادہ کر لیں, یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک چیلنج پہ جائیں گے کہ 30 days چیلنج ان دا منتھ آف رمضان ٹو ایکٹ اپون دا سیم تھنگز وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام وانٹس فرام اس. تو ہم اس چیلنج کو لے کے چلتے ہیں نا کہ رمضان میں وہ سب کریں جو خدا نے کہا ہے, رمضان میں وہ کچھ بھی نہ کریں جو خدا نے نہیں کہا. تو انشاءاللہ آپ اور ہم سب ایک ساتھ ہی ڈیولپ کریں گے ایز اے مومن, اور ہم اس ماہ مبارک کو اپنے گزشتہ ماہ سے بہتر پائیں گے انشاءاللہ. اور یہ فون کے میسیجز پڑھنے یا اس کو فون کو یوز کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا, آپ کا دین بالکل بھی اتنا ٹف نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک بندہ مومن کو بہتر کیسے بنانا ہے, خود کو ایز اے مومن بہتر کیسے بنانا ہے کہ جہاں ہم پورا دن فون یوز کرتے ہیں, ہم نے سب سے پہلے نماز فجر کے بعد اور اپنے پورا دن میں ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تمام آیات جتنی آپ میکسیمم پڑھ سکیں, 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں, یا جتنی بھی آیات تلاوت کر سکتے ہیں
कसरत से जितना कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें, बेहतरीन अजर व सवाब है। बिलखुसूस माह रमज़ान मुबारक में तो आप खुद को बेहतर ये बनाएं कि जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं फ़ोन को साइड पे रखें और जो मैसेज परवरदिगार आलम ने हमारे लिए दिया है उसको पढ़ें, उसको समझें। रोज़ा क्या है? रोज़ा जो है उसकी रूह ख़त्म हो जाती है अगर आप गुनाहों के बारे में सोचते हैं या कोई गुनाह ऐसा जो कि हराम नहीं है, मकरूह नहीं है, आपसे हो जाता है लेकिन रोज़े की जो है वो रूह नहीं रहती है, उसका सवाब कम हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये हो जाता है कि रोज़े की रूह जो है वो नहीं रहती है या रोज़ा जो है वो उसका सवाब कम हो जाता है। फिलॉसफी ऑफ फास्टिंग है, इंशाल्लाह उस पे एक प्रोग्राम करेंगे। आपने ख्याल रखना है आंखों का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, जुबान का रोज़ा है, दिमाग का रोज़ा है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ काम में आए, सिर्फ अपने रब की खुशनुदी और रज़ा के लिए जो है। ज़ुबान जो है किसी मुसलमान बहन भाई को तकलीफ़ ना हो, गाली गलोच ना दें और कंट्रोल हासिल करें। रमज़ान में ये सोच लें कि मैंने अपने रब को राज़ी करना है, ज़ुबान से निकले तो अच्छे अल्फाज निकलें और निकले तो सिर्फ कुरान पाक की तिलावत या कुछ अच्छे अल्फाज जिससे मोमिन बहन भाई जो है वो राज़ी हो जाए। ज़ुबान पे कंट्रोल हासिल करें, नमाज रेगुलर पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस रमज़ान मुबारक में हो जाएगी। जो मस्जिद में नहीं जाते लोग इंशाल्लाह वो कोशिश करें, मामूल बनाएं और इंशाल्लाह पूरा साल इस माह की बरकत से वो परमानेंटली जाना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई फैमिली है, घर में छोटे बच्चे हैं, तमाम तर फैमिली क्योंकि ऑफिस से भी जल्दी ऑफ मिल जाता है जो जॉब पर जाते हैं लोग, तो पूरी फैमिली कोशिश करे। बाद जमात इबादत का बहुत सवाब है, अपने छोटों को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको जल्द से जल्द हम क्योंकि 1-to-1 डिस्कशन करेंगे आप रिलेट कर पाएंगे कि बच्चों को जो दूसरों के हमने आसरे पे छोड़ा हुआ है कि वो तो ठीक है, अगर टाइम नहीं मिलता उनके लिए कोई टीचर हैं आते हैं उनको पढ़ाते हैं। रमज़ानुल मुबारक इस दुनिया के दिए हुए सिलेबस से कहीं ज़्यादा है कि एक माह में जो बच्चों ने कवर करना है। वैसे तो आपको बड़ी फिक्र होती है कि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एग्ज़ाम के हवाले से डेट शीट्स इशू हो चुकी हैं, हर सिलेबस। अब इस माह मुबारक में जो उनको नमाज और कुरान पाक के आदाब सीखने हैं, उनको जो फ़िक़्ह के आदाब सीखने हैं, बच्चों को ये मालूम होना कि अब वो एडल्ट हैं या नहीं, अभी उन पर रोज़ा वाजिब हुआ है या नहीं, किस एज में वाजिब होगा, जब होगा तो क्या उन पर अहकाम होंगे। जब उनको अपने साथ नमाज और कुरान पाक आप पढ़ाएंगे तो आपको उनके मिस्टेक्स के बारे में भी मालूम हो जाएगा। ये बच्चों की ऊपर जो बच्चों के हवाले से खुदा ने आपकी वालिदैन की जिम्मेदारी लगाई, ना सिर्फ ओनली, मैं बार बार कहूँगी, फ़कत माँ की जिम्मेदारी नहीं है और फ़कत बाप की जिम्मेदारी नहीं है, और ना सिर्फ इन दोनों से हट के सिर्फ एक उस टीचर की जिम्मेदारी वो आए और आधा घंटा टाइम देकर बच्चों को जाए और ना बच्चे को पता हो, ना आपको पता हो, ना उस टीचर को पता हो ये कहाँ लैक कर रहा है। जिस फैमिली में टाई स्ट्रॉन्ग होती हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, माँ को पता होता है मेरे बच्चे को इन अहकाम में मसला है, ये सिखाते हैं। वालिद को पता हो, वालिद सिखाए। जो माँ बाप सिखा सकते हैं कोई नहीं सिखा सकता। तो ये बड़ी अच्छी बात और पॉइंट था और ये इलेबोरेट करना ही चाहिए था कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जब एक दस्तरखान पे खाते हैं तो एक मुसल्ले पर नमाजें क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। अपने बाबा की जो है उनकी क़यादत में पढ़ें नमाज और वो लीड करें, घर के जो बुजुर्ग हैं वो प्रेयर्स को लीड करें और बच्चे जो हैं उनको फॉलो करें। जो बच्चे रूहानी माहौल एक घर का बन जाता है जब तमाम लोग एक ही सफ में नमाज पढ़ेंगे, या कोई उनके फादर हैं अगर उनके पीछे तमाम लोग नमाज पढ़ेंगे तो कितना खूबसूरत वो मंजर होगा अगर वो तमाम तर जिंदगी या इस माह के बाद वो तमाम तर साल इस रूटीन को फॉलो करते। और यहाँ पर हम परवरदिगार से दुआ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, हमेशा दुआ में हाथ उनके लिए उठे रहेंगे कि जिन्होंने हमें सिखाया, हमारे बुजुर्ग, हमारे अजदाद, हमारे वो बड़े कि जिन्होंने हमें जब हम बचपन में थे और हमें रोज़े का मतलब तक नहीं आता था और हमें अफ्तार के अहकाम और सहर के अहकाम उठते बैठते जिन बुज़ुर्गों ने सिखाया, तो जिनके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चे वो नेमत जाने और वो रहमत माने खुदा की कि एक बूढ़ा शख्स अपने घर में एक नबी जितना मुकाम रखता है। ये हमारा इस्लाम वो है कि जो एक बुज़ुर्ग को अंबिया खुदा जितना मुकाम दिलाता है कि उसकी वैसे इज्जत की जाए जैसे किसी नबी की इज्जत की जाती है। तो इस तरह माह रमज़ान मुबारक में अहकाम बच्चों के साथ शेयर करने हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बेटियां मदर्स के साथ करें, जो छोटे बच्चे हैं वो अपने फादर्स के साथ करें ताकि उनकी कोई गलतियां नहीं भी हैं तो वो आपसे दुरुस्त तरीका सीखें वज़ू करने का। कुरान पाक साथ पढ़ाएं, उनकी भी रिवीजन होगी और कुरान से उनसियत बढ़ जाएगी। जितना कसरत से, मैं बार बार कह रही हूँ, कसरत से रमज़ान मुबारक में एक होता है कुरान पढ़ना, लेकिन कसरत से मतलूब है कि बेहतरीन अजर व सवाब है एक एक आयत के बदले में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
ٹھہر ٹھہر کر رک کر اور آہستہ آہستہ قرآن پاک کی بہترین تلاوت کریں, بچوں کو بھی کروائیں, اول وقت نماز ادا کریں. دوسرا بہترین کام یہ کریں, ایک بندہ مومن کیسے بہتر بنے, میں نے آپ کو تمام تر کی پوائنٹس دیے. لاسٹ یہ ہے کہ عہد کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی مسلمان بہن یا بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ پرومس کریں اپنے رب سے اور اس کو پورا بھی کریں. اور یہ سب سے بڑا عہد ہے جو رمضان مبارک میں ہوتا ہے. بڑی آپ ویڈیوز دیکھیں گے انشاءاللہ, ہم بھی آپ کے لیے ایک ضرور ویڈیو بنائیں گے. سیٹ یور گول فار دا منتھ آف رمضان. واٹ از یور گول اینڈ واٹ از آر گول, شیئر کریں. گول ابھی ایک پہلے اگر انسان یہ ڈیسائیڈ کر لینا, ترک گناہ ایک گول ہے, اپنے زبان پہ قابو رکھنا ایک گول ہے, کیونکہ یہ بڑی ان پہ قابو رکھنا آپ کو زندگی لگ جاتی ہے ان چیزوں پر. مومن کا دل مت دکھائیں, تمام تر برائیوں کی جڑ اس میں ہے. جب آپ ہر شخص کا دل دکھا دیتے ہیں تو پھر شاید پھر تمام زندگی بھی نماز شب پڑھتے رہیں, لیکن آپ نے کسی کا ذہنی سکون چھین لیا ہے, کسی کا امن برباد کر دیا, پیس آف مائنڈ تباہ کر دیا, اس کی مینٹل کنڈیشن خراب کر دی ہے, تو آپ کے لیے آپ سمجھے جیسے نیکی کا کام کر کے صدقہ جاریہ شروع کر دیتے نا, تو کسی مظلوم کو دکھانے سے ڈریں. میں بار بار کہتی ہوں یہ جو گول ہے نا, یہ تو ہر بندہ رکھے, کسی کو دل نہیں دکھانا, کسی کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنی. اور میں چاہتی ہوں کہ اسی میسج کے اندر ایک اور میسج بھی, ہڈن میسج یہ کی ہے کہ چغل خوری جو ہے نا وہ باعث بنتی ہے دل دکھانے کا. کیونکہ آپ کو کسی تیسرے رستے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے, تو وہ کہتا ہے وہ مجھے بھی تو کہہ سکتا تھا, اس نے فلاں کو کیوں کہا. اکثر گھروں میں خرابی کی وجہ یہ ہے, اس پہ پلیز غور فرمائیے گا کہ when you have a problem with someone, go and discuss. Always go and share. اگر وہ انسان آپ سے مخلص ہے تو وہ تمام تر اس کے دل کی بات وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اگر وہ بھی مخلص نہیں ہے تو وہ دل میں بغض رکھے گا, پھر آپ کو اس کے لیے وری ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کا دل اگر صاف ہے, آپ کا ہارٹ پیور ہے, تو آپ یہ کوشش ضرور کریں, آپ جس کا مسئلہ ہے اسی سے شیئر کریں, اس کی بات کسی اور سے مت کریں. کوشش کریں. یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے لہجے پہ, آپ کے بیہیویئر پہ, کہ کتنے نرم لہجے سے آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں, کہ کیا تم میرے بارے میں ایسے بات کی ہے, یا کیا تم میرے بارے میں کچھ اس طرح کا محسوس کرتی ہو جو تمہیں ناپسند ہے. اس طرح سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی, کوئی چغل خوری کا ایلیمنٹ اس طرح کا نہیں آئے گا, اور آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گی. آپ کا ڈائریکٹ میسج آپ کے کسی بہن بھائی کو مل جائے گا, اور جو نفرتیں پھیلتی ہیں وہ والی چیز بھی ختم ہو جائے گی, اور دل صاف رکھیں گے انشاءاللہ, تو نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کا دل کسی کی وجہ سے دکھے یا کوئی آپ کا دل دکھائے. اور اس کے بعد قرآن پاک سے محبت بڑھتی ہے. بہترین مہینہ, عہد کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو عہد کرے اور اس کو پرومس کو پورا بھی کرے اور کنٹرول حاصل کرے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کیا ہے ماہ رمضان مبارک, روزے واجب کیے گئے. بہترین جو ہے آپ کو چیز جو گفٹ دیا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے, وہ روزے ملے ہیں آپ کو. اس کے بعد شب قدر بھی آپ کو ایز اے گفٹ ملی ہے. یہ میں کہنے ہی والی تھی کہ ہم نے سب کہہ دیا, لیکن جو سب سے پہلے کہنے کی بات ہے اور سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی بات ہے, اسی پوائنٹ پر ہی ہم اس آج کے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں گے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہماری جانب وہ پاکیزہ عظمتوں والا مہینہ بھیجا ہے کہ جس مہینے میں خدائے بزرگ و برتر نے شب قدر رکھ دی ہے. جیسے شب قدر کی اگر آپ کو فضیلت بتاؤں تو جیسے کل قرآن پاک میں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, ویسے رمضان کا دل شب قدر ہے. رمضان مبارک میں جو دل ہے وہ شب قدر ایک رات میں پروردگار عالم نے خزانہ رحمت و مغفرت اور نعمت رکھ دیا, اور ہم کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے, اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا. اور یقیناً جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن شب قدر ہیں. اور ہم انشاءاللہ ان راتوں کی فضیلت کو درک کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم انشاءاللہ اس کی فضیلت کو سمجھتے اعمال آپ سے شیئر کریں گے. جو سب سے اہم کام انشاءاللہ انا من روز نقفی آفیشل اپنے یوٹیوب چینل پہ کرنے والے ہیں, وہ یہ ہے کہ شب قدر اور تاک راتوں میں آنے والے اعمال, وہ جو کہ ہماری خواہران دیکھتی بھی ہیں اور واٹس ایپ پہ پوچھتی بھی ہیں, آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تمام اعمال ان ایونٹ سے پہلے ہی ہم شیئر کر دیں گے. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو ایک تو شب قدر رکھ دی گئی ہے, اور اس میں کچھ بڑے اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور ایونٹس آ رہے ہیں. اس میں روزے تو واجب کر دیے گئے, قرآن کی بہار کا مہینہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے. اس میں جو اہم ایونٹس آ رہے ہیں ان ایونٹس کی ذرا ہسٹری میں جائیں گے تاکہ ہم ایک بہتر مسلمان بن سکے. ہم انشاءاللہ جنگ بدر کے حوال انشاءاللہ تعالی امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب راتیں, شہادت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, 19, 20 اور 21ویں ماہ رمضان المبارک کی جو شبیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہیں,
اسلام کے لیے ان کی قربانی اور مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی انشاءاللہ اس پر بیسڈ ہوں گے. ہمارے 15 رمضان المبارک میں سید شباب اہل الجنہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے پروردگار نے جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو رسول پاک کو عطا کیا تھا, مدینے میں کیا خوشی کا سما تھا. وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کی رحلت کے ایام بھی ہوں گے ماہ رمضان مبارک میں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظیم ترین قربانی ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ, اور رسول پاک نے کہا کہ خدا نے مجھے خدیجہ سے بہتر کبھی کوئی عورت عطا نہیں کی ہے, اور ان کی وہ محبت اور ان کی عقیدت رسول پاک سے اسلام کے لیے بے شمار ان کی قربانیاں, وہ اور شب قدر کی راتیں اور یہ طاق راتیں اور آخری عشرہ کے اعمال, شب عید کے اعمال, جو سب بھی پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں امپورٹنٹ ایونٹس رکھ دی ہیں. انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے, اور ابھی جو ویک رہ گیا ہر ایپیسوڈ امپورٹنٹ آنے والی ہے, اور ہم ہر چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ پریپیئرڈ ہوں. عروج آخر میں کوئی خوبصورت پیغام جو آپ مومنین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک اہم پیغام یہ ہے کہ آپ خود کو جو ہے دیکھیے کہ آپ نے کتنا سدھارا اپنے آپ کو, کتنی چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر. کیونکہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا سکتی تھی یا سمجھا سکتی تھی یا کنوے کر سکتی تھی جو میسیجز کے ایک بندہ مومن خود کو بہتر کیسے بنائے, تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ آپ کو صرف دہرائی گئی ہیں, معلوم ہر مسلمان بہن بھائی کو ہیں, جو ریوائز کروائی گئی ہیں, اگر آپ ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی شخصیت انشاءاللہ سنورے گی اور آپ ان تمام چیزوں پہ کنٹرول حاصل کریں گے, خود کو بہتر بنا لیں گے. لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی میں کوئی جو ہے وہ سدھار نہیں آتا یا کوئی اپنے آپ میں چینجز نہیں دیکھتا, تو پھر مسئلہ روزے کا نہیں ہے, مسئلہ پھر آپ کی یا میری شخصیت میں ہے کہ ہم اس پاک ماہ رمضان مبارک کے اس اجر و عظیم باعث ثواب, باعث رحمت, باعث مغفرت جو مہینہ ہے اس میں خود کو نہیں سنوار سکے. پھر ہماری پرسنالٹی میں مسئلہ ہے, شخصیت میں مسئلہ ہے, مسئلہ روزے کا یا اس مہینے کا نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان ایام میں جو کہ رہ گئے ہیں, جو کہ خود بہت عظیم ہے, ماہ شعبان المعظم میں اپنے روزے پورے کریں, مکمل کریں, استغفار کریں, درود بر محمد وآل محمد جو جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں, اور ان تمام اعمال کے لیے ریڈی رہیں. انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں دوبارہ سے آپ کے پاس اعمال کے لیے آئیں. جتنا بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے لیے ایک شارٹ ویڈیو بنانی ہے تاکہ آپ لوگ بھی پورے شوق سے دیکھیں, لیکن اتنی اہم چیزیں آپ کو بتانے والی ہوتی ہیں کہ ہر بات, چاہے وہ ہمارا لاسٹ میسج ہو یا ہم آغاز کریں, ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تاکہ آپ بھی استفادہ حاصل کریں. ہم بھی انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے آپ سب کے لیے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے. کیا کرنا چاہیے, کیا اعمال ہیں, وہ اعمال کے اگر شاید آپ نے کہیں بک رکھی ہے اور آپ کو کوئی تیاری نہیں ہے, پلان آؤٹ نہیں کیا, تو وہ دعائیں آپ نکال لیں گے, ادروائز ہم پوسٹ کر دیں گے. آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کون سی دعائیں مسنگ ہیں آپ کی, اور انشاءاللہ ہم اس جرنی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. if you need any دعا, if you need any of the اعمال for the month of Ramadan, we are going to share with you. مجھے عروج کو اجازت دیجیے, ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو. اب سے آنورڈز تمام ویڈیو پروردگار عالم کی رحمت, برکت, مغفرت کے نام, اس ماہ مبارک کے نام, اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں زندگانی کا طریقہ سکھایا ہے اور انہوں نے کیا احکام اس ماہ مبارک کے بعد کے لیے دیے, وہ بھی شیئر کریں گے. کہ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ جب وہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے, میں اسی مقام پر پروگرام کو کلوز کروں گی, کہ اتنا خوبصورت استقبال کرتے تھے خدا کے بزرگ تر مہینے کا, کہ حرم میں بی بی معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں جایا کرتے تھے, اور روزے سے ہوتے تھے تو افطار کیا کرتے تھے بی بی معصومہ کم کی زری کا بوسہ لے کر. تو خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ ہم اس کی تمام فضیلتیں سمیٹ لیں. اور جیسے کہ عروج کہہ رہی تھی کہ کہیں ہماری ذات میں کوئی کمی نہ رہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال مقبول نہ ہوں. خدا سب کو توفیق دے. دیکھتے رہیے انم این عروج نقوی آفیشیل, ہمارے انسٹاگرام ہینڈل کو بھی جوائن کر لیجیے, سیدہ.انم عروج آفیشیل. ہماری پوسٹ کو دیکھتے رہیے کیونکہ تمام فقہی مسائل ہم ایڈریس کرنے والے, اور آج کے شارٹس اور ہر روز کے شارٹس میں ہر روزہ قضا, کفارہ, فدیہ کا مسائل, بوڑھے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ مریضوں کے لیے وہ تمام احکامات جو روزے کے حوالے سے ہیں وہ شیئر ہوں گے. کیپ واچنگ. آپ سب کے عزت و محبت کا بے حد شکریہ. التماس دعا. اللہ حافظ.